السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا چیپٹر ہے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ عقبہ کی دوسری بیعت کے بعد قریش کا ظلم و ستم کی انتہا نے مسلمانوں کے لیے مکہ میں ٹھہرنا ناممکن بنا دیا تھا۔ ہجرت کا حکم پاتے ہی جب مسلمان اپنا گھر بار قبیلہ چھوڑ کر مدینے کی طرف جانے لگے تو قریشیوں کو یہ بات بھی کھلی، انہوں نے رکاوٹیں پیدا کرنی شروع کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کو حکم دیا کہ آپ لوگ مدینہ چلے جائیں۔ پھر ایک ایک کر سارے صحابی مدینہ چلے گئے۔ اس کے بعد صرف آپ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والے باقی رہ گئے تھے۔ قریش نے جب دیکھا کہ مسلمان ایک ایک کر کے سب نکل گئے اور مدینے میں ایک اچھی بھلی تعداد مسلمانوں کی جمع ہو گئی ہے جس کی طاقت اور خطرے سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا، تو ان کو اپنے مستقبل کی فکر ہونے لگی۔ انہیں صاف معلوم ہونے لگا کہ اگر اسلام کی جڑ نہ کاٹی گئی تو ہماری اپنی زندگی اور عزت خطرے میں ہے۔ اس کے لیے مخالفوں اور دشمنوں نے فیصلہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اکیلے رہ گئے ہیں، اس لیے اب ان کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے یہ کیا کہ ہر ایک قبیلے سے ایک ایک جوان لڑکا لیا۔ یہ تمام لوگ ایک ہی وقت میں چاروں طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کر ان پر ایک ساتھ وار کرنا چاہتے تھے۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ذمہ داری کسی بھی ایک قبیلے پر نہیں آئے گی، بلکہ سب برابر کے حصے دار ہوں گے۔ ادھر دشمن یہ فیصلہ کر رہے تھے، ادھر اللہ نے کچھ اور فیصلہ دے دیا۔ بے شک اللہ کے فیصلے کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ چنانچہ رات میں جب کہ آپ کا مکان گھیر لیا گیا تھا، آپ امانتوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کر کے ہجرت کے لیے جا چکے تھے۔ وہاں سے نکل کر آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لائے۔ پھر دونوں ساتھ ہی روانہ ہوئے اور ایک گفا میں جا کر چھپ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو پہلے ہی ہدایت کر رکھی تھی کہ دشمنوں کے تمام حالات اور دن بھر کی تمام کارروائیوں کو رات میں آ کر بتا دیا کریں۔ اسی طرح آپ نے اپنے غلام عامر فہیرہ کو حکم دے دیا تھا کہ بکریوں کا ریوڑ دن بھر ادھر ادھر چراتے پھریں اور رات کے وقت اس ریوڑ کو غفا تک چراتے ہوئے لے آئیں۔ اسماء رضی اللہ عنہا کے سپرد یہ خدمت تھی کہ کھانا تیار کر کے رات کو احتیاط کے ساتھ گفا والوں تک پہنچا دیا کریں۔ مکہ والوں نے بہت کوشش کی، انعام کا لالچ بھی دیا، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ پانے میں ناکام رہے۔ جب وہ تھک ہار گئے تو عبداللہ بن اوریقت وعدے کے مطابق اونٹنیاں لے کر پہنچے اور ان دونوں کو بٹھا کر مدینہ کی طرف چل پڑے۔ پھر آپ لوگ سفر کے تمام مشکلات سے دھیان ہٹا کر اللہ کی طرف دھیان لگاتے ہوئے مدینہ جا پہنچے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔